یہ خون جو بہ رہا ہے کس نے مارا ہے؟ میں کو پتھر مارتے پوچھ دے چن کیوں خون پیا وہاندی کہیں مارے میں ہاتھ بدھتے آنکھ چھڑیں دا کہیں نہیں ماریا اپنے آپ کو میں مارے میں کیسے کہوں مجھے تو نے مارا میں تو یہی کہتا ہوں مجھے کسی نے مارا میں نے اپنے آپ کو آپ پروفیسر ہے وہ کہتا ہے عجیب تماشا ہے کہ حضور کتنی میل اس سے دور گئے تھے سوچنے کی بات ہے حضور 4 ہاتھ بھی دور نہیں تھے ساتھ ہی تو کھڑا تھا ساتھ ہی ممبر رکھا تھا حضور نے یہ نہیں کہا میں تیرے ساتھ ہی تو کھڑا ہوں اس نے کہا مجھے تو چھوڑ گئے ہو نا ایک ہاتھ دور گئے دور تو ہو ہی گئے جب دور حضور مہجور اب میرے دل سے پوچھو کہ تیری ایک تھوڑی سی جدائی میری زندگی کی تباہی میرے کریم نے اب حضور ضیاء الامت کہتے ہیں حضور نے پکڑا اس کو سینے سے لگایا جیسے کوئی پیارا دوست پیارے دوست کو ملتا ہے پکڑ کے سینے سے لگایا اور فرمایا کہ اگر حضور اس کو سینے سے نہ لگاتے قیامت تک چیختا رہتا حضور نے خود فرمایا اگر میں اس کو سینے سے نہ لگاتا اس کی یہ چیخیں کبھی بند نہ ہوتی سینے سے لگایا پھر فرمایا پھر آگے فرمایا تو چاہے میں تجھے جہاں سے تو آیا ہے تجھے اسی باغ میں نہ لگوا دوں تو بھرا بھرا ہو جائے لوگ تیرے پھل کھائیں لیکن نادان نہ تھا اور عاشق رسول کبھی نادان نہیں ہوتا نادان نہ تھا ورنہ کہتا مجھے باغ میں لگوا دو ہرا بھرا اس نے کہا نا یہ سودا مجھے منظور نہیں پھر کیا ہے تجھے جنت میں لگوا دوں اس نے کہا ہاں یہ سودا ٹھیک ہے یہ سودا لیکن اس کو کس نے کہا تھا کس نے اس کے کان میں مرلی پھونکی تھی کہ اگر جنت میں تو کہے گا تو تجھے اپنے قدموں میں رکھ دیں گے اسے پتا تھا کہ جو تیرا کوچا ہے جو تیرے کوچے کی زمین ہے یہی جنت کی زمین ہے یہی محبتوں کی امین ہے وہ اگر چاہتا تو کہتا ادھر بھجواؤ باغ میں لگواؤ لیکن اس نے کہا یہی کہ مجھے پتا ہے کہ میرا وصال یہی ہے تیرے قدموں میں رہوں تاکہ یہاں بھی وصال رہے وہاں بھی وصال رہے لکڑیاں سوکھی لکڑیاں ان میں پیار نہیں ہوتا ان میں تو پانی نہیں ہوتا ان میں تو قطرہ نہیں ہوتا لیکن نبی کے پیار کی آگ جو بھڑکی ہے تو یہ درخت ہیں یہ سوکھے تنے ہیں سب میں حضور کا پیار ہے حضرت خواجہ حسن بصری روتے تھے یہی حدیث بیان کر کر کے تڑپتے تھے کہتے تھے او مدینے والے لوگوں او مکے والوں او دنیا والے انسانوں سوچو غور کرو ایک درخت کا کٹا ہوا سوکھا تنا اس کے دل میں نبی کا کتنا پیار ہے اور ہمارا حال یہ ہے کہ نہ نبی کا پیار ہے نہ نبی کے پیار کا اقرار ہے اقبال روتا تھا بجھ عشق کی آگ اندھیر ہے مسلمان نہیں خاک کا ڈھیر ہے میاں محمد بخش نے اسی لیے کہا تھا وہ کہتے ہیں جنہ تنا وچی عشق نہ رچیا تے کتے انہاں تو چنگے وہ مالک دے در راکھی کر دے تے صابر بھکھے ننگے وہ سینے جن میں نبی کا پیار نہیں ان سے کتے اچھے ہیں کیا کہا کچھ تو کام کرتے ہیں کچھ تو کام کرتے ہیں مالک دے در راکھی کر دے یہ 4 رکعتیں پڑھ کے ماتھا گھسا کے سمجھتا ہے میں نے حق ادا کر دیا ہے بلے شاہ کی چیخ نکل گئی اس نے کہا راتی جاگیں شیخ صدامیں راتی جاگیں کتے تیں تو اتے تو آدھے گھنٹے کے لیے جاگا رب پہ بھی احسان کر بیٹھا ہے تو نے کیا کیا راتی جاگیں تے شیخ صدامیں راتی جاگیں کتے تے
उत्ते ते सारी राती जाग दे रहेंदे निहा वन रूड़ियां ते कुछ नहीं मांगा, सारी रात जागे, एक सूखा टुकड़ा खाया, सूखा टुकड़ा खाया, वो भी मालिक ने खिलाया खिलाया ना खिलाया ना खिलाया, वो भी खाया ना खाया, लेकिन सारी राती जाग दे रहे दे निहा वन रूड़ियां ते सुते ते तू उत्ते ते दर मालिक दा मूल न छड़ दे ते भाਵੇਂ मारे 100 जुत्ते तै तू उत्ते उठ बुलिया हुण साईं मना ले नहीं ते बाजी ले गए जिन्ना तना विच इश्क न रचिया ते कुत्ते उन्हां तू। अल्लामा इकबाल ने कहा था वो तो अबू जहल है, जिसके दिल के अंदर इश्क नहीं वो अबू लहब है। ताजा मेरे ज़मीर में मारकाए कौन हुआ, इश्के तमाम मुस्तफ़ा अकले तमाम बूलाब। इसलिए मेरे प्यारो आपको बज़्म तूबा फाउंडेशन वालों को, इन नौजवानों को, इन बच्चों को, इनके सरपरस्तों को, मस्जिद वालों को, सबको सलाम कि जिन्होंने वो भूला सबक याद दिलाया, जिस सबक को रब ने हमारी विरासत बनाया। ये हमारी नेचर में था, हमारी फितरत में था, लेकिन ऐसी हवा जालिम चली कि मोहब्बत की अंगीठियां सर्द हो गई। आज उसी सबक को दोहराने की जरूरत। बाबा फरीद गंजे शकर से किसी ने कहा, हजरत साहब ये इश्क रसूल जो दुनिया कहती है, आप इन्हें कहा करें मियाँ नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हज करो, ज़कात दो, ये इश्क मिश्क बीच में कहां से आया? सवाल ठीक है ना? उन्होंने कहा हुजूर की इत्तिबा करें और इसी से इश्क आगे बढ़ेगा। तो इश्क की जरूरत क्यों है? सवाल क्या था? इस सब कुछ के होते हुए इश्क की। अब मेरे बाबा का जवाब सुनो। आपने फरमाया बेटा इश्क की बड़ी जरूरत है। उसने कहा वो मुझे समझाओ ना। फरमाया बेटे ये दिल है ना, दिल, ये बहुत बड़ी दुनिया है। यानी वो कहते हैं ना दिल दरिया समुद्रों डूंगे, ये बड़ी कायनात है दिल। और जब इंसान इस दुनिया में आया तो इस कायनात के ऊपर शैतान ने हमला किया, नफ्स ने हमला किया, बुग़्ज़ का बूटा इसमें लगा, नफरत का बूटा इसमें लगा, हवा से ज़र का बूटा, इसमें इतनी झाड़ियां पैदा हो गई कि जंगल हो गया। अब हुक्म मिला जिक्र कर ला इलाहा इल्लल्लाह, ज़रब लगी, एक बूटा टूटा, दूसरा उगाया। नमाज पढ़ी, 2 झाड़ियां गई लेकिन एक। अब आगे बेचारा काटता जा रहा है, पीछे वो बूटा फाटता जा रहा। फाटता समझते हैं ना, वो दोबारा आता जा रहा है। अब करे क्या? सुबह नमाज पढ़ी, दोपहर हुई तो फिर एक छोटी बूटी। अब अजीब तमाशा, बेचारे का जंगल, जंगल का जंगल। अब क्या करेगा? इस जंगल को कैसे खत्म करे? फरमाया बेटा इसका इलाज ये है कि पढ़ बिस्मिल्लाह, एक तरफ से लगाए तीली। क्या करे? तीली लगा दे जंगल में, भड़केगी ना आग, ना बचेगा छोटा तो ना बचेगा बड़ा। एक तरफ से लगेगी, दूसरे किनारे तक पहुंचेगी, फिर मामला साफ, पिछले माफ। हजरत साहब अब कुछ समझ आया है, लेकिन अभी भी पर्दा। आपने फरमाया मेरे बच्चे ये इश्क उसी चिंगारी का नाम है। लोग तीली बोलते हैं, हम उसे चिंगारी बोलते हैं। जब ये लगती है, एक तरफ से जो लगती है, दूसरे किनारे पे जब जाती है, ना हवस, ना हिर्स, ना नफरत, ना बुग़्ज़, ना दुनिया का प्यार, दिल में बसता है इको यार।
پھر نعرے لگتے ہیں ہکے ہکے ہک دی دم دم سکے، جیڑا ہک کو دو کر جانے کافر مشرک، مقناطیس تے لوہے وانگوں ہک ہوں ڈھولن دی چھک۔ پر تو انہوں سمجھ نہیں آئی، لیکن یہ بات تو سمجھ آ گئی کہ یہ عشق آگ ہے، یہ وہ چنگاری ہے۔ اسی لیے فرمایا جب یہ لگتی ہے، عمر ہے، حضور اس سے نمازیں پڑھواتے، سب کچھ حق ہے، بے شک حق ہے، بے شک حق ہے، لیکن ہوا کیا ہے؟ نظر کو جو اٹھایا، ایک نظر کا تیر جو چلایا، برسوں کا کفر ایک لمحے میں مٹایا۔ بس وہ چنگاری لگی، نمیدانی سوزے قراتے او، دیگر گوں کرد تقدیر عمر را، صدیوں کے فاصلے منٹوں میں طے ہو گئے۔ جنگل تھا 100 سال نہ مکتا نہ ختم ہوتا، ایک محبت کی نظر نے جنگل جلا دیا، اس عمر کو اپنا ابن خطاب کو فاروق اعظم بنا دیا۔ اس لیے آج بھی اسی کی ضرورت ہے، آج بھی بلال کی ضرورت ہے، آج بھی بلال کی ضرورت ہے، آج بھی اویس کی ضرورت ہے۔ اور یہ معجزہ بھی محبت دکھائے مجھے کہ چوٹ تجھ کو پڑے زخم آئے مجھے۔ جب اویس کو لگا تھا نا یہ عشق رسول کا انگارہ، تو پوری کائنات میں وہ یمنی تھا حضور کو پیارا۔ اگر صرف شکل سے پیار ہوتا تو اس یمنی سے کوئی پیار، اس کی حالت تو یہ ہوتی تھی کہ تھوڑی لگی رہتی تھی سینے پہ، غبار زلفوں پہ، داڑھی میں مٹی ہوتی تھی، 2 چادریں پھٹی پھٹی، جوتا کٹا ہوا ہوتا تھا، بچے اس کو پتھر مارتے تھے، کبھی کپڑے بالکل پھٹ جاتے، جھاڑیوں میں جا گرتا تھا۔ کبھی کبھی جب وہ پھٹی چادریں کہیں سے نصیب ہو جاتی، پھر مسجد میں جا کے بچوں کو قرآن پڑھاتا رہتا تھا۔ اس کو دنیا نفرت سے دیوانہ پاگل کہتی تھی۔ حضرت عمر ہر دفعہ جبل ابو قبیس پہ، اسی مکے کے پہاڑ پہ چڑھ کے صدا دیتے تھے، ہے تم میں اویس ابن عامر، اویس ابن عامر، اویس ابن عامر۔ کئی سال تک فاروق اعظم صدا دیتے رہے۔ جب اویس آیا، سب لوگ حج کرنے مکے چلے آئے، یہ مینا میں اونٹ چرانے لگ گیا۔ وہی اویس، میں بات یہ کرنے لگا تھا، امام شعرانی کہتے ہیں جب صحابہ سے ملا تھا، یہاں بھی زخم تھے، یہاں سے ہونٹ پھٹے ہوئے تھے، دانتوں کی اوپر والی ہڈی اتری ہوئی تھی، ادھر زخم تھے۔ اس نے کسی سے کہا تم نے میرے مدنی کو دیکھا ہے؟ سامنے والے نے کہا پاگل ہوا نا دیوانہ، ہم سے صحابہ سے پوچھتا ہے تم نے دیکھا ہے؟ اوے ہم نے نہیں دیکھا، پھر کس نے دیکھا ہے؟ آہ کر کے کہا اچھا یہ بتاؤ، یہ دیکھو ذرا میرا ماتھا، اوپر جو وہ اتارا نا یوں کپڑا، تو یہاں زخم لگے تھے۔ اونٹ کہا یہ دیکھو کٹا ہوا ہے، ہاں کٹا ہوا ہے۔ پھر یہاں سے وہ چادر اتاری تو یہاں پشت کے اوپر کئی زخم تھے۔ اویس یہ کہاں سے لگے؟ آہ بھر کے کہا جب احد پہ جہاں پتھر میرے کریم کو پڑتا تھا، زخم مجھے وہاں لگتا تھا۔ امام شعرانی نے یہ لکھا ہے، کہتے ہیں ماتھے پہ پتھر لگا احد کے مقام پہ مدینے میں، میں تھا کہیں دور، زخمی ہوئے حضور، لیکن عشق کی تاثیر دیکھو، اویس میرا پیر دیکھو، زلف گرہ گیر دیکھو، عشق کی تاثیر دیکھو۔ وہ کہاں، وہ کہاں؟ کہا یہ ماتھے پہ جو پتھر پڑا ہے، جب حضور کے سامنے ماتھے پہ پتھر لگا تھا، پتھر ان کو لگا تھا اور ماتھا میرا پھٹا تھا۔ حضور کا ہونٹ پہ پتھر پڑے تھے، حضور کا ہونٹ پھٹا تھا، میرا ہونٹ وہاں پھٹا تھا۔ یہ جو کہتے ہیں نا اویس نے دانت توڑے، توڑے نہیں ٹوٹے۔ مسئلہ سمجھ آ گیا؟ ٹوٹے، اپنا توڑنا اور ہے، کسی کے پیار میں آپ پہ ٹوٹ جانا اور ہے۔ وہاں پتھر پڑا، یہاں دانت ٹوٹا، اوپر والی ہڈی
اتری اور ادھر اوپر ظالموں نے جو پتھر لڑکھا کے مارے ادھر میرے مدنی کو لگے تھے، جتنے پتھر میرے مدنی کے جسم پہ لگے تھے اتنوں کے داغ ویسے کرنی کے بدن پہ لگے تھے۔ یہ پیار کی انتہا ہے، یہ عشق کی انتہا ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ جس کو، یہاں بڑی بات کہی کسی نے، کہا جس کو جتنا جتنا عرفان ہے اتنا اتنا مدنی کے عشق میں قربان ہے۔ کیونکہ اویس کرنی کو عرفان تھا، اس لیے وہ مرد میدان تھا، الگ سارا جہان تھا۔ سارا جہان ایک طرف، اکیلا اویس ایک طرف، اور بلال ہو، زید ہو، خبیب ہو، جدھر بھی جاؤ گے انہی کے عشق کی داستان پاؤ گے۔ بلکہ زمین کیا ہے، عرش کی دنیا پہ بھی جاؤ گے تو وہاں بھی ان کے پیار کی برکھا برستی پاؤ گے۔ لیکن حضرات، میں نے کہا کہ میچ سے پہلے ہمارے ڈاکٹر صاحب نے بڑا کمال خطاب فرمایا، میرے دامن میں تو کانٹوں کے سوا کچھ بھی نہیں، آپ پھولوں کے خریدار نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بزم طوبہ، اور کہتے ہیں طوبہ، کیا خوبصورت نام ہے ماشاءاللہ، اس فاؤنڈیشن کو، ان نوجوانوں کو، ان بزرگوں کو، مسجد شریف کی انتظامیہ کو، آپ سب کو اللہ تعالیٰ حضور کے پیار کی چنگاری نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔